وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ترجمۃ القرآن کی سیریز کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کے 63 کا مطالعہ کریں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ایک اور احسان کا ذکر اللہ رب العزت کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جتنی باتیں، جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ ایک ترتیب سے نہیں بیان ہو رہے، یہ نہیں کہ پہلے ہم نے یہ احسان کیا، پھر یہ احسان کیا، پھر یہ احسان کیا، پھر یہ احسان کیا، پھر یہ نہیں، یہ مختلف واقعات کو رینڈملی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی واقعہ یاد کرو، وہ بھی واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ بھی یاد کرو، وہ واقعہ بھی یاد کرو، وہ سارے مکس اپ کر کے اللہ تعالیٰ یہ ان کو بتا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک اور واقعہ، جب یہ صحرائے سینا میں آئے تو وہاں ظاہر بات ہے صحرا میں اب پانی کی قلت تھی، تو پانی کی قلت تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ آپ عصا ماریں زور سے، تو عصا ماریں گے، اپنی لاٹھی ماریں گے تو یہاں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو ویسے ہی ہوا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو، وَإِذ اور یاد کرو، اور جب استسقاء مطلب پانی مانگنا۔ ایک نماز ہے نماز استسقاء، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جب بارش نہ ہو، خشک سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ نماز پڑھی ہے، تو اس نماز کو ہم استسقاء، نماز استسقاء کہتے ہیں، یعنی بارش مانگنے کی، پانی مانگنے کی نماز۔ تو یہاں بھی استسقاء، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی، الحجر، اس پتھر پر۔ ایک پتھر تھا وہاں پہ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس پتھر پہ آپ نے اپنی لاٹھی کو مارنا ہے۔ تو جب مارا، فَانْفَجَرَتْ، فجر پھوٹنا، فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے، روشنی دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات میں سے، اس کو فجر کہتے ہیں کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے، روشنی پھوٹنی شروع ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو فَانْفَجَرَ، پھوٹ پڑے، نکلے، فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ پڑے، مِنْهُ، اس پتھر سے، اس حجر سے، اثنتا عشرہ، 12 عیناً، چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ تو فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے، مِنْهُ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 ہی چشمے ان کو دیے تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے، اپنی جگہ سے پانی بھرتا رہے اور ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو 12 چشمے اللہ رب العزت نے ان کو دیے۔ قد عالمہ، قد تحقیق، عالمہ پہچان لیا، جان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، مشرب کہتے ہیں جہاں سے آپ پانی پیتے ہیں، وہ جگہ جہاں سے پانی پیتے ہیں۔ کل اناس، ہر آدمی نے، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو قد علمہ، تحقیق جان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اللہ تمہیں من سلوا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے دیا، تو کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، تعثوا، نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں کھانے کے لیے بھی دے رہا ہے، تو تم اب زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو۔
فساد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، بلکہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، ان پہ عمل درآمد نہ کرنا، اللہ کی شریعت کو نہ ماننا بھی فساد کا موجب بنتا ہے، وہ بھی فساد کا باعث بنتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے زمین و آسمان میں، زمین میں اور سمندروں و خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. تو فساد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمہیں اللہ رزق بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، کھانے کے لیے بھی دے رہا ہے، تو تمہارا کام ہے کہ تم نبی کی شریعت پر عمل کرو اور اس کے کہے پہ عمل کرو. اگر تم نہیں کرو گے پھر تم فساد بن جاؤ گے. تو اس لیے اب تمہیں یہ لائق نہیں ہے، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ تم اتنی ساری نعمتیں لے کر بھی تو تم اللہ کی نافرمانی کرو. تو جب یہ سارا کچھ ان کو مل گیا تو انہوں نے آگے سے رویہ کیا رکھا، وَإِذْ، اور یاد کرو، قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے سارے انعامات میں نے تمہیں دیے اور تم لوگوں نے آگے رویہ کیا رکھا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. جہاں بھی لام نون آ رہا ہے شروع میں کسی فعل کے شروع میں، تو وہ ہو جاتا ہے نیگیشن میں، فیوچر نیگیشن میں ہو جاتا ہے، یعنی نیگیٹو فیوچر میں ہو جاتا ہے کہ نہیں کریں گے ہم، اور ہرگز نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں مستقبل تاکید کی نفی ہو جاتی ہے. لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، علی طعام واحد، کسی ایک کھانے پر. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یعنی یہودیوں نے اب نئی رٹ لگا دی کہ جناب یہ تو اب ہم نہیں کھا سکتے، روزانہ ہی من سلوا، روزانہ ہی من سلوا، یہ ایک چیز کھا کھا کے اب ہمارے پیٹ بھر گئے، تو ہم نہیں اب ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے. علی طعام واحد، کسی ایک کھانے پر. فادع لنا، فادع، پس دعا مانگو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. فادع لنا، پس دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. کیا چیز دعا کرے؟ یخرج لنا، ہمارے لیے لے آئے، نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. یعنی اب ہمیں ایگریکلچر سے زمین جو اگاتی ہے، جو چیزیں اگاتی ہے زمین، وہ چیزیں چاہیے ہمیں. اب دیکھیں کیسی عجیب قوم ہے، بیٹھے بیٹھے کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، بادلوں میں سایہ کیا ہوا ہے، موج سے بیٹھے ہوئے ہیں صحرا میں، لیکن انسان کی فطرت ہے نا کہ جب اس کو کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی چیز مل جاتی تو اس کی قدر نہیں کرتا. تو بیٹھے بیٹھے چیز مل گئی تو قدر نہ ہوئی. تو اب کہتے ہیں فادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے دعا مانگو، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے مہیا کرے، نکالے، دے ہمیں، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، اس کا ساگ. اب دیکھو چیزیں کیا مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں مانگ رہے. من بقلھا، اس کا ساگ، زمین کا ساگ، وقصائھا، اور زمین کی ککڑی یعنی سبزی، ترکاری، وفومھا، اور گندم، وعدسھا، اور اس کی مسور کی دال، وبصلھا، اور اس کا پیاز. یعنی ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں تو ککڑیاں چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں مسروں کی دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو یہ کھائیں گے، ہم تو یہ کھاتے تھے، یہی کھائیں گے. تو من سلوا سے ان کا دل بھر گیا. تو اب انہوں نے نئی فرمائش شروع کر دی، فادع لنا، پس دعا کرو، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، اس کے ساگ سے، وقصائھا، اس کی ککڑی سے، وفومھا، اس کی گندم سے، وعدسھا، اس کی مسر کی دال سے، وبصلھا، اس کے پیاز سے. قال، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو؟ یہ تبدیلی سے تبدیل ہونا. اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، کیا تم تبدیلی مانگتے ہو؟ الذی، اس چیز سے، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے. یعنی بہتر چیز کے بدلے میں تم گھٹیا چیز کو بدلنا چاہتے ہو، بہتر چیز دے کے اس کے بدلے گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو. تو یہ جو من سلوا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، یہ تمہارے لیے تو بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بڑا اچھا ہے، تمہارے لیے تو بڑا شاندار ہے، تمہاری صحت کے لیے.
اور تم اس کو چھوڑ کے تمہیں ساگ چاہیے، تمہیں دالیں چاہیے، تمہیں گندم چاہیے، تمہیں پیاز چاہیے. تو قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے، یعنی گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، بہتر چیز لے کے تم گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو.